أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق کا درس شروع ہو رہا ہے. قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں. یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس جادو کے کچھ اثرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم چلتا ہے آپ اس جادو کے اثر کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ چیزیں بھول جایا کرتے تھے، اور آپ اپنی طبیعت پر گرانی اور بوجھ سا محسوس کیا کرتے تھے، گری سی طبیعت اور بوجھل سی طبیعت محسوس کرتے تھے. تو ایک خواب میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر آپ کے سر کے بالوں کی کوشش سے، یعنی سر کے بالوں پر جادو کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بطور علاج کے بھی اتاریں، یعنی خواب میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، بلکہ وہ دو فرشتے آئے تھے اور انہی نے یہ دو صورتیں آپ کو بطور علاج کے سکھائیں، اور انہی دو صورتوں کے ذریعے سے آپ پر سے جادو کا اثر ختم کیا گیا. یہ دو صورتیں سورہ فلق سورہ ناس بہت ہی زیادہ مجرب اور مبارک صورتیں ہیں. یعنی انسان کی دنیاوی جتنی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، ہر ضرورت سے بڑھ کر یہ دو صورتیں ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت ہیں. ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کی شر سے، جادوؤں کے شر سے، جادو کرنے والوں کے شر سے، جنات کے شر سے، سارے شرور و فتن سے، چور ڈاکوؤں کے شر سے، رات کے اندھیرے میں ہونے والے شر اور فتنہ فساد کے شر سے، یہ دونوں صورتیں بچانے والی ہیں. اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنے صحابہ کو ان صورتوں کے بارے میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صورتیں پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح اور شام آخر کی تینوں صورتیں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو انہی صورتوں کو پڑھ کے اپنے پر دم کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور جس وقت آپ کے وصال کا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، اس وقت بھی آپ کی طبیعت ناساز تھی. اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھوا کر اپنے جسم پر دم کروا رہے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا ان صورتوں کے پڑھنے کا کہ آپ سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے، اور پھر وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پہ جہاں تک پہنچتا اس کو ملتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ سکھایا ہے اور بہترین وظیفہ دیا ہے، بہترین علاج دیا ہے بیماریوں سے، اور بیماریوں سے شفا پانے کی بہترین صورتیں ہیں، اور جادوؤں سے، حاسدین سے، دشمنوں سے بچنے کے لیے بہترین عمل ہے. اس کو کرنا چاہیے، صبح شام بھی کریں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، سونے سے پہلے بھی پڑھیں، بیماروں پر، اپنے بچوں پر پڑھ کر بھی دم کریں. بڑی مجرب اور بہت مستند صورتیں ہیں. سورہ فلق میں دنیا میں ہونے والے جو شرور اور فتن ہیں ان سے پناہ مانگنا سکھائیے. خاص طور پر سورہ فلق میں جیسے پہلی چیز جس سے پناہ مانگنا سکھائیے سورہ فلق میں، وہ ہے غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے. جب اندھیری رات ہوتی ہے تو اس رات میں بہت ساری چیزیں نکلا کرتی ہیں، جنات بھی نکلتے ہیں، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے جانور بھی نکلتے ہیں،
اور چور ڈاکو بھی نکلا کرتے ہیں، تو اندھیرے میں بہت سارے غلط قسم کی چیزیں نکلا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر امن سے رہنا چاہتے ہو تو سورہ فلق پڑھ کر اندھیرے کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ دوسری چیز جادو ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا جو آج کل معاشرے میں عام ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کی حقیقت ہے۔ جیسے بخار کی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح جادو کی بھی حقیقت ہے۔ جیسے پیٹ میں درد ہونا کسی چیز کے کھانے سے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح جادو بھی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار آیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات بھی آئے۔ یہ طبعی چیز ہے، یہ طبعی چیز ہے۔ جس طرح گرم پانی کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثر کا کوئی انکار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ گرم پانی کا کوئی اثر نہیں ہے، تو گرم پانی کا اثر کیوں نہیں ہے؟ ٹھنڈے پانی کا بھی اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی رکھی جن میں اثر رکھا ہے، انہی چیزوں کی طرح یہ جادو اس میں بھی اثر ہے، اور اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ تو دوسری چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں وہ ہے جادوگروں کے جادو سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اور تیسری چیز جس سے انسان کی زندگی پہ ایک برا اثر پڑتا ہے، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ ہے حاسد کا حسد، کہ جب کوئی کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر، کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر جل رہا ہو کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہے، اس کے بچے اتنے اچھے کیوں ہیں، اس کا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، اس کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے، تو یہ کہتے ہیں حاسد اذا حسد۔ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی برکت سے بچا لیا۔ تو جو سورہ فلق و سورہ ناس کثرت سے پڑھے گا، سنتوں میں ہی پڑھنی چاہیے، اپنی سنتوں میں بھی ان صورتوں کو پڑھیں، نفلوں میں بھی ان صورتوں کو پڑھیں، نمازوں میں بھی ان صورتوں کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر طرح کی آفتوں سے، دشمنوں کے شر سے، جادو ٹونے ٹوٹکے سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں، یعنی پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ رب الفلق کہتے ہیں صبح کا رب، فلق کہتے ہیں صبح کے وقت کو۔ پھر فرمایا من شر ما خلق، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر چیز سے، ہر چیز کے شر سے جس کو آپ نے پیدا کیا۔ ما خلق، خلق مانے جتنی مخلوق ہے، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، چاہے وہ کافروں میں سے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کی ہے۔ سب چیز آ گئیں، سب کچھ آ گیا۔ اندھیرا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، دن کا اجالا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جانور کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، سانپ بچھوؤں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے شر سے پناہ آ رہی ہے۔ پھر اللہ نے خاص طور پہ فرمایا کہ 3 چیزوں سے خاص پناہ مانگو۔ پہلے فرمایا کہ سب سے پناہ مانگ لی، اب 3 چیزیں خاص ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب کہ اندھیرا پھیل جائے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیری رات، اور وقب کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا پھیل جائے۔ جب رات خوب اندھیری پہ آ جائے تو پھر نکلتے ہیں دشمن، چور ڈاکو، اور پھر نکلتے ہیں جنات، اور پھر نکلتے ہیں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، رات میں سبھی نکلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھیری رات سے پناہ مانگو، تو اندھیری رات میں جتنا شر ہے اللہ بچا لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو تاکہ ساری رات سکون سے گزرے۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیری رات کے شر سے جب کہ وقب، جب کہ اندھیرا خوب پھیل جائے۔ اور دوسری چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہوں پر پھونک مارتی ہیں۔ جو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ گرہ لگاتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں، اس سے جادو ہوتا ہے۔ جادو کے بہت سارے طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، آپ کی داڑھی کے بالوں پر گرہ لگائی تھی، 11 گرہ لگائی تھی، 11 گرہ۔
ہر گٹا پر پڑھ کے پھونکا تھا وہ یہودی اور اس کی بیٹیوں نے. ولید بن عاصم یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا. تو 11 گرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے شر سے جو گنڈا کہتے ہیں وہ تیار نہیں کرتے, گرہ لگا کر ایک گنڈا تیار ہوتا ہے اور پھر اس گنڈے کی گرہوں پر پھونکتے ہیں. گنڈا تیار کرتے ہیں, اس میں گرہیں لگتی ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں تو جادو کرو گے. یہ طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح جادو ہوا تھا. تو خاص طور پر اللہ نے کہا ان لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگو. اور پھر تیسری چیز فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, حاسد کی حسد سے. اللہ تعالیٰ خاص طور پر انسان کو, جادو بھی انسان کے خلاف اسی وقت کیا جاتا ہے, حسد بھی اس وقت کیا جاتا ہے, اور چور ڈاکو بھی انسان کے لیے اسی وقت نکلتے ہیں جب انسان کی دولت, اس کی ترقی, اس کا کاروبار, اس کی صحت دکھتی ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کو زیادہ مت دکھاؤ. اللہ نے دیا ہے استعمال کرو, لیکن دکھاوا کرو گے نا تو حسد بھی پیدا ہوگا, جادو بھی کریں گے لوگ اور چور ڈاکو بھی نکلیں گے. اس لیے بزرگوں کی باتیں بڑی, وہ کہتے ہیں اللہ نے دیا تو دکھاؤ. دکھانے کے لیے نہیں دیا, اللہ نے پہننے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. یہ تھوڑی کہ دکھا رہے ہیں. اب گاڑی ہیں تو ساری گاڑیاں گیٹ کے باہر کھڑی کی ہوئی ہیں, گھر ہے تو بڑا گھر لے کر سب کو دکھا رہے ہیں. تو یہ جب دکھاوا آ جائے تو پھر انسان بچتا نہیں ہے, پھر اس کے پیچھے چور ڈاکو بھی لگ جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, پھر اس کی جلن میں جادو بھی کیا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, پھر اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں لیکن زیادہ دکھاوا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو